حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کتنے تھے اور کون کون تھے اور کتنوں نے اسلام قبول کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ان کی تعداد 9، بعض نے کہا کہ 10 اور بعض کا قول ہے کہ 11 ہے، مگر بعض نے تحریر فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت حارث، حضرت ابو طالب، حضرت زبیر، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو لہب، حضرت غداق، مکوم، زرار، قسم، عبد القعبہ اور جاہل۔ ان میں سے صرف حضرت حمزہ و حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے۔ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ رسول کا شیر کے معزز و ممتاز لقب سے سرفراز فرمایا۔ یہ 3 ہجری میں جنگ احد کے اندر شہید ہو کر سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہوئے، اور مدینہ منورہ سے 3 میل دور خاص جنگ احد کے میدان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار زیارت گاہ عالم اسلام ہے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ آپ کا نام عمران یا عبد المناف اور کنیت ابو طالب تھی۔ آپ کے والد کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب اور دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر سے آپ کے زیر کفالت رہے۔ آپ نے ایک بار شام اور بصرہ کا تجارتی سفر کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمراہ لے گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس کے لگ بھگ تھی۔ بحیرہ راہب کا مشہور واقعہ، جس میں راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی نشانیاں دیکھ کر پہچان لیا، اسی سفر کے دوران میں واقعہ پیش آیا۔ آپ کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب ابن ابی طالب تھا۔ باقی بیٹوں میں جعفر طیار، عقیل بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب شامل تھے، اور 2 بیٹیاں ام ہانی اور جمانہ شامل ہیں۔ آپ نے تاحیات اشاعت اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ان کی بت پرستی کی ایک روایت بھی نہیں ملتی، جبکہ سیرت ابن ہشام میں ان کے کلمہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد انہوں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا۔ آپ کی تقلید میں ابو لہب کے سوا باقی تمام بنو ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت پناہ بنے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بڑی سختیاں جھیلیں۔ ختیجہ بنت خلید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح انہوں نے ہی پڑھایا، جس کا آغاز کلمہ بسم اللہ سے ہوا۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق وفات کے قریب آپ نے کلمہ اسلام زبان پر جاری کیا تھا، تاہم کئی مورخین آپ کے قبول اسلام کو مستند نہیں سمجھتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھانے کو قبولیت اسلام کی دلیل نہیں سمجھتے۔ جب ہاشمی خاندان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا معاملہ اٹھا تو عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان سب کے دلوں پر روحانی نظر دوڑائی، اور ابو طالب کو اپنے پاس بلا کر فرمایا: اے میرے بیٹے، میں نے تیرے دل میں اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دیکھا ہے، اس لیے اس کی کفالت تمہارے ذمے ہے۔ اس دن سے ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش شروع کر دی۔ آپ کسی بھی وقت اپنے بھتیجے کو اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ فاطمہ اسد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی تھیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دفن کرنے سے پہلے ان کی قبر مبارک میں لیٹے اور اپنی نورانی چادر ان کے کفن کے ساتھ لپٹا کر ان کو دفن کیا گیا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد المطلب اور ابو طالب نے تجویز فرمایا، جبکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا نام محمد عرش معلیٰ پر نور کے 70,000 حجابات میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کی انتہا کر دی۔ آپ کی وفات 619 عیسوی میں ہوئی۔ اسی سال ختیجہ بنت خلید کی وفات بھی ہوئی۔ ان دونوں واقعات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی دکھ کا سال قرار دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور ان کی اولاد کے بارے میں بہت سی بشارتیں دیں اور اچھی اچھی دعائیں بھی فرمائیں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ خاتم المہاجرین حضرت سیدنا ابو الفضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش واقعہ فیل سے پہلے ہوئی۔ آپ غزوہ بدر سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، مگر مصلحتاً ایمان خفیہ رکھا ہوا تھا۔ جنگ بدر میں کفار زبردستی آپ کو لائے، چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ کوئی عباس کو قتل نہ کرے کہ وہ مجبوراً لائے گئے ہیں۔ اسی غزوہ میں آپ قیدی ہوئے اور فدیہ دے کر آزاد ہوئے۔ صحابہ کرام بھی آپ کی عظمت و شان کے متعارف تھے۔ صحابہ کرام آپ سے مشاورت کرتے اور آپ کی رائے لیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطر اور کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنے اہل و عیال کے لیے مکے کے کپڑے اور عطر لینا تھا، تو میں مکے کے تاجر حضرت عباس کے پاس آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وفد دارین آیا، جنہوں نے آپ کو کئی تحائف دیے۔ ان میں ایک ریشمی جبہ بھی تھا جو سونے سے آراستہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، تو آپ نے عرض کی میں اس کا کیا کروں کہ ریشم اور سونا تو مردوں پر حرام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے سونا الگ کر کے اپنی خواتین کے لیے زیور بنا لیں، یا ویسے ہی اس سونے کو اپنے اہل خانہ پر خرچ کر لیں اور ریشمی جبہ فروخت کر کے اس کی قیمت کو استعمال میں لے لیں۔ چنانچہ وہ جبہ آپ نے ایک یہودی کو 8,000 درہم میں بیچ دیا۔ نہ صرف آپ ہی بلکہ آپ کے غلام بھی تجارت میں ماہر تھے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ 20 اقیہ سونے کے بدلے جو غزوہ بدر میں فدیہ ادا کیا گیا تھا، اللہ پاک نے مجھے 20 غلام عطا کیے۔ وہ سب کے سب تاجر تھے اور بہت سارا مال کما کر دیتے تھے۔ ان میں سے جو غلام سب سے کم کما کر دیتا تھا اس کی مقدار 20,000 درہم تھی۔ آپ نے 70 غلام آزاد کیے اور اپنا گھر مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف کر دیا۔ نیز آپ کے سخی ہونے کی تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کی تیاری میں مصروف تھے کہ اتنے میں حضرت عباس بھی آ گئے۔ آپ نے حضرت عباس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ تمہارے نبی کے چچا ہیں جو کہ عرب میں سب سے بڑھ کر سخی اور صلہ رحمی یعنی عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ آپ کی وفات 88 سال کی عمر میں ہوئی۔ نماز جنازہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے وسیلہ سے بارش طلب کیا کرتے تھے۔ دعا یوں کرتے تھے، اے اللہ بے شک ہم تجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کی دعا کا وسیلہ پیش کر کے بارش طلب کیا کرتے تھے، تو ہمیں بارش دیتا تھا، اور اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے چچا کی دعا کو وسیلہ بنا کر بارش طلب کرتے ہیں، یعنی ان سے دعا کرواتے ہیں، لہٰذا اب بھی تو ہم پر بارش نازل فرما۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح انہیں بارش عطا ہو جاتی تھی۔